السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پہلا جو سوال ہے وہ سوال ہے بھائی محمد شارق صاحب کا۔ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا میں بغیر استاد کے حفظ کر سکتا ہوں؟ تو کرنے میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں تو بالکل کریں، کوئی ناجائز تو نہیں ہے۔ ہاں مگر آپ استاد کے ساتھ کریں گے، کوئی استاد آپ کا ہوگا تو یقیناً اس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ خود کر سکتے ہیں، خود سے یاد کر سکتے ہیں، اس کو اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں، تو آپ بغیر استاد کے بھی حفظ کر لیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اور ایسا کافی لوگوں نے کیا بھی ہے، تو کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی فرمائے۔ اس کے بعد سوال ہے محمد ارحم کا۔ سوال کر رہے ہیں بھائی میری ماں کی طبیعت خراب رہتی ہے، ایک بیماری جاتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، ہماری ماں کے سوا ہمارا کوئی اور سہارا نہیں ہے، خدا را پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میری ماں کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور ان کی عمر لمبی ہو جائے۔ تو والدین کے لیے جو دعائیں ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ دعائیں آپ اللہ سے مانگیں اور انہی کلمات میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور وہ آپ کو نہ مل سکیں یا وہ آپ آسانی سے نہ نکال سکیں، نہ یاد رکھ سکیں، تو سب سے بہتر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ اپنی ہی زبان میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دل سے اخلاص کے ساتھ والدین کی خدمت کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا فرمائے، اور جو بھی ان کو پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے، اور جو بیماری ہیں ان سے شفا فرمائے۔ بہرحال یہ کہ ان کی خدمت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں گے۔ اس کے بعد سوال ہے مسٹر خان کا۔ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، کیا ہم قبرستان میں جا کر قبر پر انتقال کرنے والے کے لیے دعا بھیج سکتے ہیں؟ جی بالکل بھیج سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ جب آپ گھر سے دعا کر سکتے ہیں تو قبرستان جا کر بھی دعا کر سکتے ہیں، اور قبرستان جانے کا حکم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ قبرستان جانا چاہیے، اس سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو مرنے والے کے پاس آپ جا کر بیٹھیں گے تو اس کو بھی تھوڑا سکون ملتا ہے، تو وہاں بیٹھ کر آپ ایصال ثواب بالکل کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جب کوئی کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا ان کے انتقال کے بعد اس کے گھر والوں کو ہر جمعرات کو مرنے والے کے لیے کھانے پر درود لگوانا چاہیے؟ نہیں، یہ طریقہ سنت نہیں ہے اور یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے۔ آپ ایصال ثواب کبھی بھی کریں، روز کریں، کوئی پابندی نہیں ہے، ہر جمعرات کو کر لیں، ہر اتوار کو کر لیں، ہر فرائیڈے کو کر لیں، کبھی بھی کر لیں، اور اس کے لیے کھانے پر پڑھنا یا کسی کو بلانا، یہ سب ساری رسمی چیزیں ہیں، ان سے بچیں۔ آپ کسی غریب کو صدقہ کر دیں ان کے نام کا، کسی کو کوئی کھانا کھلا دیں ان کے نام کا، یا قرآن کریم پڑھ کر ان کو بخش دیں، تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی سعید احمد سوال کر رہے ہیں السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی غیر محرم سے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ دیکھیے، غیر محرم اگر کوئی بوڑھی عورت ہے اور وہ اگر کسی کو سلام کرتی ہے تو کر سکتی ہے، اسی طرح اگر کوئی مرد کسی بوڑھی عورت کو سلام کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، وہ جواب دے سکتا ہے، یا اگر وہ عورت سلام کرے تو وہ جواب دے سکتا ہے، یہ مرد سلام کرے اس بوڑھی عورت کو تو وہ جواب دے سکتی ہے۔ البتہ جوانوں کا معاملہ اس سے مختلف ہے، اگر کوئی جوان عورت سلام کرتی ہے مرد کو تو اس کو جواب نہیں دینا چاہیے، پہل میں اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، ہاں دل ہی میں اس کا جواب دے دے۔ ایسے ہی اگر کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو سلام کرتا ہے تو وہ عورت اس کو سلام کا جواب نہ دے، دل ہی میں جواب دے دے، یا ایسے ہی اس کو سلام خود سے نہ کرے، تو یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ اس سے سلام و کلام کریں غیر محرم سے۔ یہ ایک بات الگ ہے، کوئی مجبوری ہے تو پھر مجبوری کے تحت تو پھر حکم الگ ہے کہ اس سے، جیسے کسی مثلا آپ کسی راستے پر ہیں، آپ کو کسی سے کچھ پوچھنا ہے، آپ عورت ہیں پوچھنے والے اور بتانے والا مرد ہے، تو بھی آپ کو پوچھنا پڑے گا، تو جب بات کرنی ہے، جب بات کرنے کی گنجائش ہے ایسی مجبوری میں، تو پھر سلام کرنے کی تو کوئی ممانعت نہیں ہے، تو آپ سلام کر کے ان سے کوئی بات جو آپ کہنا چاہتی ہیں یا وہ جو آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو ضرورت کے وقت تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی محمد آصف کا۔ سوال کر رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں نیت کیے بغیر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز پڑھنا شروع کر دی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بعض لوگ نیت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیت کے کلمات کہے جائیں کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز وغیرہ وغیرہ، بہت لمبی چوڑی، اور تو ان کا یہ جو کہنا ہے کہ نیت کیے بغیر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر دی تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اب آپ سوچیں، اس میں نیت کا نہ ہونا کہاں پایا گیا؟ نہ ہونا، گھر سے آپ نکلے نماز پڑھنے کے لیے، وضو آپ نے کیا نماز پڑھنے کے لیے، اور صف میں آپ آئے نماز پڑھنے کے لیے، آپ نے ہاتھ اٹھائے دونوں نماز پڑھنے کے لیے، تکبیر تحریمہ آپ نے کہی نماز پڑھنے کے لیے، تو نیت کہاں نہیں پائی گئی؟ نیت اصل نام ہے دل کے ارادے کا، آپ کے دل میں یہ نیت ہے
کہ میں مثلاً 4 رکعت ظہر کی پڑھنے والا ہوں تو ظہر کی 4 رکعت آپ کی بالکل قبول ہو جائیں گی۔ تو اس وہم میں نہ پڑھیں کہ میں نے بغیر نیت کی نماز پڑھی ہے، آپ کی نماز نیت ہی کے ساتھ ہے، نیت کے بغیر نہیں ہے، تو بالکل آپ کی نماز اس صورت میں ہو جائے گی کہ آپ جو ہے دل میں آپ کے ارادہ ہے اور آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر نیت باندھ لیتے ہیں، آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھائی نثار احمد سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا چاہیے، اگر 4 بار کسی عضو کو دھو لیا جیسے چہرہ یا بازو تو اس سے کیا وضو میں کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، پانی کی بربادی ہے، اور پانی کو اس طرح برباد کرنا یہ گناہ ہے، اور بلا وجہ آپ کو 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، 3 مرتبہ کریں۔ دیکھیں 2 مرتبہ کریں گے تو یہ بھی کیونکہ خلاف سنت ہے، اس میں بھی ثواب کم ہے، اور جان بوجھ کر 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ کریں گے یہ بھی خلاف سنت ہے، اس میں بھی پھر ثواب کم ہو جائے گا، اور پانی جو برباد ہوگا اس کا گناہ الگ ہوگا، تو لہذا 3 بار آپ کریں یہی سنت ہے، اس میں ثواب ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ فیس دھویا 3 مرتبہ لیکن سوکھا رہ گیا کہیں پر، یا ہاتھوں کو دھویا 3 مرتبہ اور رہ گیا کہیں پر سوکھا، تو سوکھا رہ جانے کی بنا پر 4 بار یا 5 بار کر لیں تو اس کی گنجائش ہے، لیکن صرف وہم میں 4 دفعہ 5 دفعہ دھونا یہ درست نہیں ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر اگر وہم میں آپ دھو رہے ہیں تو پھر آپ دھوتے ہی رہ جائیں گے اور مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے بھائی ریاض صاحب کا، سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب کیا خوبصورتی کے لیے ہونٹ کے نیچے کے بال جس کو چھوٹی داڑھی یا داڑھی بچہ کہا جاتا ہے اس کو کاٹ کر چھوٹا کر سکتے ہیں؟ یہ بالوں کی بات ہو رہی ہے، کیا ان بالوں کا کاٹنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان بالوں کا کاٹنا جائز نہیں ہے، چاہے خوبصورتی کے لیے کہیں یا کسی بھی طریقے سے۔ یہ داڑھی پوری جو ہے یہاں سے یہاں تک، ایسے یہ بھی داڑھی ہے، آپ اس بال کو نہیں کاٹ سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہاں اس طرح لگوا لیتے ہیں، یہاں کینچی لگا دیتے ہیں، تو جس کو بہت سے علاقوں میں چھوٹی داڑھی یا داڑھی بچہ کہا جاتا ہے، تو ان جو ہے بالوں کو کاٹنا جائز نہیں ہے، بالکل گناہ ہے۔ جیسے داڑھی کو اور طرف سے کاٹنا گناہ ہے، اس طرف سے کاٹنا بھی گناہ ہے۔ یہ جو بال ہیں یہ داڑھی میں شامل ہیں، تو لہذا ان بالوں کو ہرگز نہ کاٹا جائے۔